بتائیے گا یہ کیسز کس نوعیت کے تھے اور یہ کیسز آپ نے کس طرح سالو کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو آپ نے 25 دن کی بچی کا ذکر کیا، یہ تو اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا. یہ فیصل آباد کی ہسٹری میں اس سے پہلے اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہوا. تو یہ بچی 25 دن پہلے پیدا ہوئی، نارمل طریقے سے پیدا ہوئی. تو پیدا ہونے کے بعد والدین نے دیکھا کہ بچی اکثر روتی رہتی ہے. تو ان نے مختلف ڈاکٹروں سے میڈیسن لی، لیکن اس کا علاج نہیں ہوا، فرق نہیں ہوا. تو اور اس کے ساتھ ان نے یہ بھی چیز نوٹ کی کہ اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا. تو ان دو مسائل کے ساتھ وہ ہمارے پاس سیون ہاسپٹل میں چیک کرنے کے لیے آئے. تو جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے جب اس کا تفصیلی معائنہ کیا اور کچھ پیرنٹس سے ہم نے ہسٹری لی، تو مجھے لگا کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی رسولی نما چیز پیدا ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ہم نے بہت سے ٹیسٹ کیے، سی ٹی اسکین کروایا. سی ٹی اسکین کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کے پیٹ میں رسولی ہے. تو والدین سے ہم نے اجازت لے کے اس کا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا. تو جیسے آپریشن کیا، اس کا پیٹ کھولا، تو ہم خود حیران ہو گئے. ہمارے لیے بالکل یہ نئی چیز تھی کہ اس بچی کے پیٹ کے اندر ایک نیا بچہ جو ہے وہ گرو کر رہا تھا. تو اور اس کے علاوہ آپریشن ہمارے لیے اس لیے مشکل تھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ گردے کے ساتھ، بچے کے جگر کے ساتھ، خون کی نلی کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو ہم نے اس کو مکمل طریقے سے بحفاظت اس کو ریموو کر دیا. سر مجھے بتائیے گا کہ اس سے پہلے آپ نے اس طرح کے کتنے کیسز دیکھے ہیں اور کتنے عرصے بعد آپ کے پاس کیس آیا؟ میرا الحمدللہ 13 سال کا ایکسپیرینس ہے. تو میں نے اپنے ایکسپیرینس میں تو کیا، ویسے اپنے سینئرز سے بھی ایسا کیس کبھی نہیں سنا. لیکن اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو ایسا پہلا کیس 18ویں صدی میں ایک نمودار ہوا تھا، جس کو پہلا کیس کے طور پر رپورٹ کیا گیا. اور تب سے لے کے اب 300 سال میں صرف 200 کیس ابھی تک جو ہے وہ دنیا میں رپورٹ ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی ریئر قسم کا، بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا کیس ہے جو کہ عام نہیں پایا جاتا. سر والدین جب اس بچی کو آپ کے پاس لے کے آئے تو کیا والدین کو اس بارے میں پتا تھا اور انہوں نے آپ کے ساتھ کس طرح کوآپریٹ کیا؟ نہیں، والدین کو تو بالکل نہیں پتا تھا. والدین کو تو صرف یہ تھا کہ بچی روتی ہے اور اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس کا جو بھی علاج کریں. لیکن جب ہم نے ٹیسٹ کیے تو ہمیں لگا کہ پیٹ کے اندر کینسر ہے. تو ہم نے ان کو بڑی تسلی دی کہ انشاءاللہ کوئی بات نہیں، اگر کینسر بھی ہوا تو ہم آپریٹ کر کے اس کو ریموو کر دیں گے. لیکن جب ہم نے آپریٹ کیا اور آپریشن کے بعد جب میں والدین سے ملا تو ان کے ملے جلے تاثرات تھے. جب ان کو پہلے بتایا جی یہ تو کینسر نہیں ہے، بچہ ہے، تو پہلے تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے اور بڑے پریشان ہو گئے. لیکن جب ہم نے ان کو تفصیلی بتایا کہ جی دیکھیے مکمل طور پہ نکالا جا چکا ہے اور آپ کی بچی بالکل محفوظ ہے اور آنے والے وقتوں میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بہت ساری دعائیں بھی دی. سر ان فیوچر اس بچے کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں کریٹ کرے گا کہ اوبیسلی اس کے جینیٹکس کی اگر ہم بات کریں یا اس حوالے سے اور تھوڑا سا بتائیے گا؟ نہیں، بالکل پرابلم نہیں ہوگا. اصل میں اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ یہ اس طرح کا حمل نہیں ہوتا جس طرح کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے. یہ سٹارٹ ایسے ہوتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بنتے ہیں تو ٹوین ہوتے ہیں. تو ایک بچہ ہیلدی ہوتا ہے، ایک بچہ اب نارمل ہوتا ہے. جو اب نارمل بچہ ہے وہ ہیلدی بچے کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور اپنی کوئی پرورش اسی کے اندر پیٹ کے اندر پانا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نارمل تو ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ دوسرا بظاہر نظر نہیں آتا، وہ پیدا ہونے والے بچے کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے. تو اس لیے والدین کو بھی یا کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ بچی کے پیٹ کے اندر ایک اور بچہ جو ہے وہ نشو نما پا رہا ہوتا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ نشو نما پاتا ہے تو اس کا سائز بڑھتا ہے، تو پھر بچے یا مریض کا پیٹ جو ہے پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو عموماً مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس اسی کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب بچے کا پیٹ پھول رہا ہے. تو سر پیرنٹس کے لیے کیا میسج ہے، یا پیرنٹس جو ہے وہ کس طرح سے ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ پیرنٹس بھی جو ہے وہ انویئر ہیں اس چیز کے لیے، اس چیز سے. تو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کیا ہونی چاہیے؟ پیرنٹس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں پیرنٹس تو دور کی بات، ہم ڈاکٹرس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ چیز ہے، کیونکہ یہ اپنی نیت کا بہت منفرد کیس ہے. جو روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہر بندہ اس کو ڈائگنوز کر لیتا ہے. لیکن اس حوالے سے میں والدین کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جب بھی بچہ آپ کا پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اگر اس میں کوئی آپ انوکھی چیز دیکھتے ہیں یا اس میں کوئی خاص تبدیلی دیکھتے ہیں جو نارمل نہیں ہوتی، تو آپ برائے کرم آپ مستند ڈاکٹر کے پاس لے کر آئیں، بجائے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ڈاکٹرز کے پاس یا جو اس کے مخصوص ڈاکٹر نہیں ہیں، جو اسپیشلسٹ نہیں ہیں، ان کے پاس آنے کی بجائے آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس آئیں تاکہ ٹائملی اس کا تشخیص ہو اور ٹائملی اس کا آپریٹ ہو. سر آپ نے اس کے لیے ذرا پرسنل سوال ہو جائے گا کہ آپ نے کیا اس کے لیے بھی فیس چارج کی ان سے؟ جی میں نے بالکل، دیکھیں ایک تو گورنمنٹ ہاسپٹل تھا، دوسرا صحت کارڈ کے اوپر تھا. تو صحت کارڈ کے اوپر جو ہے وہ پیشنٹ سے بالکل 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا جاتا. جتنے اس کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہوئے ہیں، سی ٹی اسکین ہوا ہے، یہ
महंगे टेस्ट होता है, सीटी स्कैन और ऑपरेशन भी ज़ाहिर बात है 1.5 से 2 घंटा हमें लगा ऑपरेट करते हुए। तो इस दौरान उसके बाद भी बच्चे को जो मेडिसिन, ये टोटली 1 रुपया ऑपरेशन से नहीं लिया गया, इसलिए वो तो बहुत खुश थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन है और हमें बिल्कुल फ्री सहूलत मिल गई है। इन फ्यूचर उसको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, इसमें देखें अगर ऑपरेशन में प्रॉब्लम होती है तो फिर तो आने वाले वक्त में मसाइल होंगे, लेकिन हमारे केस में अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दिया। जब इसके बाद अब बच्ची माशाल्लाह ठीक है, दूध पी रही है, तो आने वाले वक्तों में नशोनुमा के लिहाज से, शादी ब्याह के मामले में या आगे बच्चे होने के मामले में इसको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। चले सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त का।